لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں تالاب بن گئیں۔ تاج پورہ، غازی آباد، مغل پورہ اور بٹ چوک میں کئی فٹ پانی جمع۔ بادل برستے ہی متعدد فیڈر سٹرپ۔ بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کی آج بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ میں بارشوں کے پیش نظر بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ملتوی۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت 16 اضلاع میں 24 جولائی کو ہونے والی پولنگ اب 28 اگست کو ہوگی۔ این 245 کا ضمنی انتخاب بھی 27 جولائی کے بجائے 21 اگست کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا اعلان۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف، حکومت سندھ کے خلاف عدالتوں کے اندر جائے گی۔ یہ کون سا طریقہ چیف جسٹس صاحب کے 3 دن پہلے بولا جائے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو گئے؟ آپ اپنی عدالت کھولیے، رات میں نہیں تو صبح عدالت کھولیے، اس کو فیصلہ کیجئے۔ خرم شیر زمان کا الیکشن ملتوی ہونے پر عدالت جانے کا اعلان۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ انتخابات 3 دن پہلے ملتوی ہو جائیں؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس۔ معاملے پر از خود نوٹس لیں پی ٹی آئی رہنما۔ اب جا کر الیکشن اناؤنس ہوا تو خوف زدہ ہو کر یہ ساری پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، اور ان کے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے، اور 22 تاریخ کو جو کراچی کے حقوق کا مارچ ہم نے طے کیا تھا، اب ہم اسے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس میں دھرنے میں جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ 22 جولائی کو الیکشن کمیشن سندھ پر دھرنا ہوگا۔ انتخابات ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان۔ 22 جولائی کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا ہوگا۔ الیکشن ملتوی کرنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ انتخابات وقت پر کرائے جائیں، حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ پنجاب کے تخت پر کس کا قبضہ، فیصلے میں صرف آج کا دن باقی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی تیاریاں ہلچل عروج پر۔ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات۔ نون لیگ نے حکمت عملی تیار کر لی۔ لیگی اور اتحادی ارکان کو ہوٹل میں ٹھہرانے کا پلان۔ 22 جولائی کو تمام ممبران حمزہ شہباز کی قیادت میں صوبائی اسمبلی پہنچیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر تحفظ فراہم کریں گے۔ لاہور میں سندھ ہاؤس جیسا منظر ہے۔ ایم پی ایز کو خریدنے کے لیے 50 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ غیر سیاسی عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں۔ آصف زرداری کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، عمران خان کا ٹویٹ۔ ایک ایسا کبھی اور مکروہ فعل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ جس کی مذمت کی کوئی انتہائی نہیں۔ ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی ایز کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے۔ پنجاب میں بولیاں جاری، ارکان کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ ایم پی اے مسعود مجید کو مبینہ طور پر 40 کروڑ روپے دے کر ترکی بھی پہنچا دیا گیا۔ باقی ممبران کو بھی آفرز کی جا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے خیر کی امید نہیں، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ آصف زرداری، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا حکم دیا جائے۔ فواد چوہدری کی پریس کانفرنس۔ یہ چودھری مسعود جو پی ٹی آئی کے لیاقت پور سے ایم پی اے ہیں، یہ ان کا استعفیٰ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ 3 اپریل 2022 کا استعفیٰ ہے۔ استعفے کے بعد آپ اگر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں تو میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ چودھری مسعود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرمائے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے۔
مسعود مجید 3 اپریل کو استعفیٰ دے چکے، پیسے دینے کی باتیں غلط، الزام ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا، عطا تارڑ کا رد عمل۔ پرویز الہی کے صاحبزادے نے حج کی ادائیگی کے دوران الیاس چنیوٹی کو 10 کروڑ کی آفر کی، ان کو جیل میں ہونا چاہیے، جہلم آ کر بیٹھوں گا، روک سکیں تو روک لینا۔ 5 جماعتیں تبدیل کرنے والے فواد چودھری گرفتاری کی آوازیں کسی اور جگہ لگائیں، وزیر داخلہ پنجاب کا چیلنج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، تحریک انصاف اور قافلے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 176 ارکان کی شرکت، پی ٹی آئی قیادت کا بھی لاہور میں سیاسی مورچہ سنبھالنے کا فیصلہ، عمران خان کی آج صبح دارالحکومت آمد شیڈیول۔ افواہیں ختم، پکچر کلیئر، چودھری شجاعت بھائی کے ساتھ پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی امیدوار ہوں گے، جن کو مینڈیٹ ملا حکومت کرنا ان کا حق ہے، کسی قسم کا لیٹر جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملکی مسائل کا حل اسی میں ہے کہ گنتی کے چکروں سے باہر نکلا جائے، قافلے کی سربراہ کا پالیسی بیان، چودھری شجاعت سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، سیاسی امور پر مشاورت۔ پنجاب میں اکثریت تحریک انصاف اور قافلے کے پاس ہے، ارکان اسمبلی کو ہراساں کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں گے، چودھری پرویز الہی پرعزم۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات، وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ شائن بات ہے، جو بھروسے کی بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے، جولائی کے مہینے سے جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کا ثمر آیا ہے۔ اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کم از کم ٹریڈ کے اکنامک فنڈامنٹل جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، کہ جو امپورٹ ہے وہ تقریباً ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایک دم ہر چیز راستے پہ ہے، کوئی اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی خلل پڑے، اور ہم تمام کے تمام جو پرائر ایکشنز ہیں وہ آلریڈی میٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ سے ہم کو یہ اپروول مل جائے گا۔ انفیکٹ ایگریمنٹ کے بعد بورڈ تو صرف ایک رسم ہی رہتی ہے، وہ ہو جائے گا۔ سیاسی ہلچل، روپے کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ، آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی، وزیر خزانہ کا دعویٰ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، ورلڈ بینک سے بھی پیسے ملیں گے، ایک دوست ملک 1.2 ارب ڈالر کی آئل فائننسنگ کرے گا۔ 3 ماہ سے درآمدات میں کمی کی کوششیں جاری، مشکل فیصلوں کے بعد معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہو چکی، مفتاح اسماعیل۔ صاف اور شفاف الیکشن ہی معاشی صورتحال میں بہتری کا واحد راستہ، حکومت سب کو بے وقوف بنا سکتی ہے لیکن مارکیٹ کو نہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مفتاح اسماعیل بتائیں انہوں نے 100 روز میں کیا کیا، شوکت ترین کا سوال۔ روپے کی قدر مستحکم رکھنے کے اقدامات جاری، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آئی ایم ایف اور امدادی ممالک ساتھ ہیں، معیشت بھی بہت حد تک سنبھل چکی، حالات سری لنکا اور گھانا سے یکسر مختلف ہیں، اسٹیٹ بینک کا درآمدی بل میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ کراچی میں ڈاکٹر فاروق ستار کی پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی آفس احمد مصطفیٰ کمال سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال، ذمہ داریوں کا احساس ہے اسی لیے این 245 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، بہتری کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا، میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف کا ٹی آئی پی کا دورہ، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایف ڈبلیو کے جدید ترین ٹنلنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا، آئی ایس پی آر کے مطابق ادارہ سرنگوں کے حوالے سے پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دے گا۔ برطانوی وزارت عظمیٰ کی دوڑ، صرف 2 امیدوار میدان میں رہ گئے، 5ویں مرحلے میں بھی رشی سوناک کو 137 ووٹوں کی برتری، سابق وزیر خارجہ لینل ٹرس دوسرے نمبر پر رہے۔
گول کا میدان شاہینوں کے نام، سری لنکا کے خلاف پہلا ٹیسٹ پاکستان کی 4 وکٹوں سے فتح، دوسرے اننگز میں عبداللہ شفیق 160 رنز کے ساتھ ناقابل شکست، کپتان بابر اعظم کے 55 رنز، قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور 75 برس بعد آبائی سرزمین پر آمد، 92 سالہ بھارتی خاتون کا شاندار استقبال، اہل محلہ نے دل بچھا دیے، پتیاں نچھاور، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔